اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں پیاری ساری بہنیں؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت بہت خوش و خرم رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، اس کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے، اور اس میں بہت سے ایسے مقاصد جو آپ کی زندگی میں ہوں گے وہ پورے ہونے والے ہیں، جو جائز اور حق پہ ہوں گے، اور آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ ہر مشکل ہر پریشانی سے نکلنے والے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس کی کتنے فوائد ہیں، کتنی آپ کو اس میں 12 ربیع الاول میں آپ کی کتنی ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اور جو ہے یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بابرکت اور پاک مہینہ ہے، اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور اس میں درود پاک پڑھنے کا آپ کو پتہ ہوگا کہ درود پاک عام طور پہ ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور جب خاص یہ مہینہ آیا ہے ربیع الاول کا، تو اس میں ہم کثرت سے جتنا زیادہ اپنی ہر پریشانی کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں درود پاک، تو وہ ہم لوگ ہر مشکل سے آرام سے بآسانی نکل سکتے ہیں۔ بشرط یہ کہ آپ نے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین و توکل کے ساتھ پڑھا ہو، اللہ رب العزت پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کو ایک دم سے دل اور جان کے ساتھ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے، اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے، ان کی محبت کا واسطہ دے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پوری دنیا میں، پورے سارے پیغمبروں میں، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ اللہ کے لاڈلے اور پیارے اور محبوب نبی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آخری پیغمبر ہیں، جو ختم نبوت ہے، جو بس آخری نبی ہیں، اور ان کی ہی اللہ تعالیٰ کو اتنی ہر چیز عزیز ہے جو دنیا میں کچھ بھی عزیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی کی بھی اطاعت کرے، اور جو نعوذ باللہ اللہ کی صرف نبی کی اطاعت نہیں کرے اور صرف اللہ کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسی اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے، جو اللہ کے ساتھ اس کے نبی کو بھی، اس کی بھی اطاعت نہ کرے اور اس کو بھی نہ مانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا رتبہ رکھا ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جب سے ہی فرما دیا، جب سے یہ دنیا بنائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا ان کے اس میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ان کی جب نکاح ہوا تھا حمّا حوا سے، تو ان کو جو درود پاک اس میں وہ دیا گیا تھا، درود پاک دیا گیا تھا، مہر میں درود پاک رکھا گیا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ اور ہر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کتابیں دی، جو 4 ہم لوگوں کی کتابیں، اس میں اور جتنے بھی بیچ میں نبی آئے، پیغمبر آئے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے کی خبر دے دی تھی کہ ایک آخری نبی آئیں گے ایک زمانے میں، اور وہ اللہ کے ایک بہت محبوب اور ایک بہت بڑے اچھے نبی ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے، جو ختم نبوت ہوگی جن پہ، جو آخری ہوں گے۔ تو ان کی محبت، ان کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت رکھی ان کی محبت سے کہ ہم لوگوں کے ہر مسئلے ان درود پاک کی مدد سے بالکل ختم ہو سکتے ہیں، اگر ہم لوگ دل سے اور جان سے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اتنے خوبصورت مہینے کو ہم لوگ کیوں ضائع کریں ایسی اپنی لغو فضول چیزوں میں، اور ہم لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں، فضولیات میں لگ کر ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں کو خود ہم لوگ اپنے ہی عمل سے دور کریں۔ جب ہم لوگ دل سے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔
تو آپ دیکھیے درود پاک کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی فضیلتیں. ایک تو درود پاک ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے بھی درود پاک ہیں جو بہت مشہور ہیں، بہت جنہوں نے شان و شوکت ہے، جن کی بہت ہی بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لوگوں کے مسئلے حل کیے ہیں اس درود پاک کی مدد سے. اور کچھ چھوٹے درود پاک ہوتے ہیں اور بہت سارے درود پاک ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ فضیلت ہے. تو آج میں آپ کو جو بتانے والی ہوں درود پاک، اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، ویسے تو ہر درود پاک کی فضیلت ہے، اور یہ درود پاک جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس سے آج آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر آپ کی تکلیف، ہر بیماری دور ہونے والی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اور یہ درود پاک کی برکت سے، اس کی فضیلت سے آپ کی زندگی نکھرنے والی ہے، سنورنے والی ہے اور بکھرنے سے بچنے والی ہے. تو جب بندہ درود پاک بہت زیادہ پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست رکھنے لگتے ہیں، اس کی ہر دعا بہت جلدی قبول ہونے لگتی ہے. جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں نماز میں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایسے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دعا پہ ان کا فوکس نہیں ہوتا. دعا بس یوں ہاتھ اٹھایا، ہاں اللہ تعالیٰ سے بولتی، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، اور بس یوں کر کے جلدی سے اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کی دعا قبول ہو اور آپ کے الفاظ اس طرح کے ہوں. اور دعا قبول ہوتی کس سے؟ درود پاک سے. جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے 3 بار یا 7 بار، اور اول و آخر، یا کوئی بھی آپ وظیفہ کر رہے ہوں، کوئی بھی آپ دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے اور اس کے آخر میں آپ اول و آخر اس کی درود پاک کی پڑھ لیتے ہیں. تو اگر آپ 7 بار پڑھتے ہیں، 11 بار پڑھتے ہیں، دیکھیے درود پاک جتنا زیادہ پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے، اتنی ہی زیادہ جلدی آپ کا چانسز ہوتا ہے قبول ہونے کا، کیونکہ اتنی ہی زیادہ اوپر اسپیڈ میں آپ کی دعا جاتی ہے عرش پہ. اور بغیر درود پاک کے اگر آپ دعا مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی دعا بیچ میں ہی لٹک جاتی ہے، اور نہیں آپ کی دعا آسمان تک جاتی اور نہیں عرش پہ پہنچتی. جب عرش پہ نہیں پہنچتی، فرشتے بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کو، تو جب بیچ میں ہی پڑی رہے گی تو کیسے قبول ہوگی؟ پھر ہم لوگ بولتے ہیں ہم لوگ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہم لوگ کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ کے عمل ایسے کہ جو ایک پورا طریقہ ہے دعا مانگنے کا صحیح، اور جس کی فضیلت سے دعا قبول ہونے والی ہے، وہ ہم لوگ اختیار نہیں کرتے. پھر ہم لوگ گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ہم لوگ اللہ کو ہی کچھ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا قبول کرتے ہی نہیں ہے، میں نے تو کب سے دعا مانگی، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اور یہ وہ فلانا. جس کے منہ میں جو آتا ہے اور جو جس ایمان کے لیول کا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے گلے کرنے لگتا ہے. لیکن ہم لوگ اپنے اوپر اپنی غلطی پہ، اپنی گناہوں پہ غور نہیں کرتے. جس دن ہم لوگ اپنی گناہوں پہ، اپنی غلطیوں پہ غور کرنے لگ جائیں گے تو ہم لوگوں کے راستے بننے شروع ہو جائیں گے. اپنی غلطی، اپنا گناہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہم لوگوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے صرف یقین و توکل مانگا. کسی کو کسی کی نیکیوں کے برابر اس کا جوڑ کر کے اس کو عمل کے ساتھ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کہ کسی نے اتنی زیادہ نیکی کی ہے تو اس کی نیکیوں کے حساب سے اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں یا اس کے کام بن رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی نوازتے ہیں جو اللہ کا نام لیوا لوگ نہیں ہوتے، جو کافر ہوتے ہیں، جو اتنے مشرکین ہوتے ہیں، جو اتنے کھلے عام بھی، اور جو پیچھے سے بھی، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، جو اللہ سے نعوذ باللہ، جو سود کھانے والے لوگ بھی، جو اللہ سے کھلی جنگ کر رہے ہو. جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا قہر و عذاب اس بندے کا ہونے والا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہر پورے انسان کو بھی عطا کر رہے ہیں، اور اس کو لگ رہا ہے شاید کہ اب دیکھیے ایک بندہ ہوتا ہے، وہ سود لے رہا ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے تو ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، مجھے تو اور پہ ڈبل ملے جا رہے ہیں پیسے، اور میرے تو حالات بہت نکھرتے جا رہے ہیں، میری زندگی واری نیاری ہوتی جا رہی ہے، میرے تو بہت ہی اچھے معاملات ہو رہے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ صرف
ایک वॉर्न करते हैं बंदे को, उसके बाद अल्लाह ताला उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं और हम लोगों को किस रास्ते पे चलना चाहिए। अल्लाह ने एक नेकी का और एक बदी का रास्ता दिखा दिया है हम लोग को कुरान पाक के ज़रिए, अहादीसों के ज़रिए। अब हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग अपनी हरकतों से, अपने ईमान के लेवल से और अपनी नीयतों से किस जगह पे जाते हैं, किस रास्ते को चूज़ करते हैं, जन्नत को करते हैं कि दोज़ख को करते हैं, नेकी को करते हैं कि बदी को करते हैं, गुनाह को करते हैं कि सवाब को करते हैं, अच्छाई को करते हैं कि बुराई को करते हैं। ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चूज़ करते हैं। तो बस आज मैं आपको ऐसे ही बताने वाली हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी को देख के कि ये बंदा जो है शायद इतनी नेकियां कर रहा है तो इसकी तो मैं दुआएं कबूल करूँ, तो फिर तो ऐसे अगर अमल के साथ इंसान की अमल और इंसान की नेकियां गिन के अगर उसको दिया जाता और उसको नवाजा जाता, चाहे वो रिस्क होता, औलाद होती, चाहे वो दुनिया की कोई आसाइश होती, चाहे वो कोई नेमत होती अल्लाह सुब्हाना ताला की, तो वो उसकी बंदा, हम लोग तो इतने गुनाहगार हैं तो हम लोग के तो एक भी इतने से भी अमल सारे मिला के भी इतने भी नहीं होंगे कि हम लोग को एक नेमत के भी हम लोग काबिल हों। तो अल्लाह सुब्हाना ताला तो हम लोग को ढेरों करोड़ों चीज़ें दिए जाते हैं, इतनी चीज़ें हम लोग को नवाजते हैं इतनी अपनी रहमत से, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला असल में तो रहमान है, रहीम है, करीम है। तो वो रहमान है, उसके गज़ब पे ना जाएं आप, उसकी रहमत पे जाएं। जब आप उसकी रहमत पे फोकस करेंगे, रहमत पे जाएंगे और शुक्र अदा करेंगे और नेक अमाल करेंगे अपने, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको नवाजते जाएंगे, आपको अता करते जाएंगे और आपकी नीयतें देखेंगे अल्लाह ताला। ठीक है ना, क्या आप अल्लाह से कैसा यकीन रखते हैं? तो अल्लाह के ख़ज़ानों में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ताला तो उनको भी अता करते हैं जो उसको मानते हैं, जो उसको नहीं मानते, जो उसके सजदा हुजूर नहीं जाते, जो उसके कॉल नहीं सुनते, जो उसकी आयतों को झुटलाते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, जो काफिर हैं, जो जंग करते हैं इस बारे में और जो इनकार करते हैं आयतों से और जो हंसी उड़ाते हैं, अल्लाह ताला ने तो उनको भी अता किया हुआ है। तो ये क्या है? ये अल्लाह सुब्हाना ताला का अपना एक ख़ास करम है हम लोगों पे, पूरी दुनिया पे, हर बंदे पे। वो रहमान है, वो सबको अता करने वाला है। जो इसमें सब आते हैं, पूरी दुनिया का हर इंसान आता है, वो अच्छा हो, बुरा हो, कैसा हो, शराबी हो, कबाबी हो, बुरा हो, गुनाहगार हो, सियाकार हो, बदकार हो, हर तरह का इंसान। तो हम लोगों को अल्लाह सुब्हाना ताला से बहुत बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम लोगों को मुसलमान बनाया और हम लोगों को इस्लाम पे रखा है कि हम लोग इस्लाम के ज़रिए अपनी इस्लाम पे हैं और हम लोग इसके ज़रिए अल्लाह सुब्हाना ताला से बहुत बहुत अच्छी तरीके से बस हम लोग को थोड़ी सी अपनी नीयत साफ़ करने की देर है और अल्लाह के हुजूर एक सजदा करने की देर है। तो आप यकीन कीजिए अल्लाह सुब्हाना ताला हम लोग को इतना अता करने वाले हैं, इतना अता करने वाले हैं कि बस हम लोग तो बहुत खुश नसीब है, हम लोग को तो बना बनाया सब कुछ मिल गया। अल्लाह ताला ने हम लोग को मुसलमान पैदा किया, मोमिन पैदा किया, मुसलमान के घर में पैदा किया, दिल में ईमान दिया पैदाइशी हम लोगों को, और हम लोगों का ईमान मजबूत करने की हम लोगों को मामलात दिए सारे, और इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को रेडी मिली है। अब हम लोग क्या है, खुद ही नहीं करते कुछ। तो आज मैं आपको ऐसे ही बताने वाली हूँ एक ऐसा दुरूद पाक कि जिसकी फ़जीलत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह सुब्हाना ताला के ख़ास करम से, ख़ास फजल से आपकी और मेरी सब की परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। तो आपने बहुत ही कसरत के साथ इस रब्बुल अव्वल के पूरे महीने में, ये नहीं कि आपने सिर्फ 12 रब्बुल अव्वल को पढ़ना है, 12 रब्बुल अव्वल को ही नहीं पढ़ना सिर्फ आपने इस रब्बुल अव्वल की स्टार्ट हुई है जब से लेके आपने इसको एंड तक, महीने के एंड तक आपको पूरे महीने में जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पाक की कसरत आप रखें। दुरूद पाक आप जो है अलग अलग फ़जीलत वाले होते हैं, आप एक दुरूद पाक अपना बांध लें और अल्लाह ताला से ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ दुरूद पाक, ये बहुत ही फ़जीलत वाला है और ये आप अपनी बिल्कुल ऐसे बांध लें जैसे गिरह से बांध लें, और बस आपको लगता है कि इससे
پڑھنے سے میری ہر پریشانی دور ہونے والی ہے. آپ کو کوئی بیماری ہے, آپ کو کوئی تکلیف ہے, آپ کو کچھ بھی پرابلم ہے, آپ کے کوئی کام رکے ہوئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے محبوب کے, جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اتنا چاہتے ہیں, آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہتے ہیں, تو ان کا جب واسطہ دے کے ان کی درود پاک پڑھ کے ہم لوگ اور ان کی وسیلے سے اللہ پاک سے ہم لوگ دعائیں کریں گے, تو کیوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کا کہا سنتے ہیں. اللہ نے تو اپنے محبوب سے وعدے وہ لیے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی سفارش کرنی ہے, ہم لوگوں کی بخشش کرنی ہے, ہم لوگوں کی بخشش کرنی ہے صرف ان کی سفارش سے, کہ ہم لوگ کی جب سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو اللہ نے جب ان کی ہر بات مانی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ان کی اوپر درود پاک پڑھ کے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ اپنی بھیجیں گے, ایک اپنی ریکویسٹ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب کا واسطہ ہے, آپ مجھے اس پریشانی سے, اس اذیت سے نکال دیجئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص و فضل و کرم سے ہم لوگ کو اس پریشانی سے ضرور نکالیں گے. تو آپ نے اس کثرت سے اس مہینے میں درود پاک پڑھنا ہے, بہت بہت پڑھنا ہے, اور اپنی ہر پریشانی کے لیے بہت گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے. یہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں, یہ والا درود پاک, اس کو آپ نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے, بہت ہی یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. بس سب کچھ دنیا میں بھول جائیں, بھی ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیں اور بس درود پاک کو اپنی بس مضبوطی سے باندھ لیں, کہ اور اس یقین کے ساتھ کہ یہی مجھے ہر چیز سے نکالنے والا ہے, یہی مجھے ہر پریشانی سے, ہر تکلیف سے, ہر اذیت سے, ہر فکر و فاقے سے, ہر مشکل سے, دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کے لیے کافی ہو جانے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے شفاعت نصیب ہونے والی ہے, ان کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے, اور مجھے ان کا دیدار نصیب ہونے والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کی فضیلت سے, مطلب ان کے وسیلے سے ہم لوگوں کے اوپر خاص اپنا کرم کرنے والے ہیں. ہم لوگ اللہ کی نظر میں ایک اچھے اور ایک بہت معتبر اور ایک بہت ہی نیک انسان ہونے والے ہیں, جس پہ اللہ کی اپنی نظر کرم ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ اس مہینے میں بہت بہت یقین و توکل کے ساتھ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں گے, اور اتنا کثرت سے پڑھیں گے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے والے ہیں. میں آپ کو یقین و توکل کے ساتھ کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ہر مشکل سے نکلنے والی ہوں. میں بھی اس کو خود بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی پوری ہی میں نے کوشش کرنی ہے, اور میں نے آپ کو بھی اس لیے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تاکہ میری بہنیں بھی اور میرے سب جتنے بھی پیاری بہنیں ہیں, جتنے بھی میرے پیارے سننے والے ہیں, وہ سب جو جس مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر مشکل سے نکالے اس مبارک مہینے میں, اس کی برکت سے, اس کی رحمت سے, اس کی فضیلت سے. آپ لوگوں کی جس کی جو پریشانی ہو, میری دعا ہے دل سے اللہ تعالیٰ سب کو بہت عطا کریں, سب کو ہر بیماری, ہر تکلیف, ہر پریشانی سے, ہر اذیت سے, جو بندہ جس اذیت سے گزر رہا ہے, جس اذیت میں ہے اور جس اذیت سے گزر چکا ہے, اس کے لیے اس کو صبر دے اللہ تعالیٰ, آپ لوگوں کے ہر کام بنا دے, بگڑے ہوئے کام بنا دے اللہ تعالیٰ, ہر کسی کی مشکل کو دور کریں اللہ تعالیٰ. دیکھیں جب بندہ ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں. بندے نے دیکھیں اپنی زبان سے بہت گناہ کیے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی دعا آپ کے لیے کرتا ہے تو اس کی زبان سے آپ نے کوئی گناہ نہیں کیے ہوتے, تو جو دوسرا بندہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا آپ کے حق میں ضرور قبول کرتے ہیں. تو میں آپ سب کے لیے دل سے اور جان سے دعا کرتی ہوں آج کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے اور آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے. جو جس پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے خاص فضل سے آپ لوگوں کو ہر مشکل سے نکال دیں اور آپ لوگوں کے سارے کام بنا دیں, اور جو جس مشکل میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آسانی فرمائے, صبر و تحمل دے اللہ تعالیٰ. آپ سب کو, مجھے اور ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے, آمین ثم آمین. مجھے اجازت دیجیے اور مجھے دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ.